السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کا سی ٹیٹ کا امتحان آنے والا ہے، تو جو کوئی بھی سی ٹیٹ کا امتحان دینے والا ہے، سی ٹیٹ کے امتحان میں جن ساتھیوں نے بھی اردو لینگویج چوز کیا ہے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہدایت دی ہوئی ہے، نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادلات میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ یہاں پر ایک اقتباس دیا ہوا ہے اور اس اقتباس سے متعلق سوالات دیے ہوئے ہیں، یعنی 21 سے لے کر 26 تک، یعنی کہ کل 6 سوال اس اقتباس سے متعلق دیے ہوئے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اقتباس کو پڑھ لیتے ہیں۔ راجپوتوں کے ایک سردار کا نام رگھوپت تھا۔ یہ بڑا بہادر اور جری تھا۔ اس نے کچھ لوگ اپنی فوج میں داخل کر لیے تھے اور ان کو ساتھ لے کر لڑا کرتا تھا۔ اس نے بہادری میں ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ بڑے بڑے مغل اس کا نام سن کر گھبرا جاتے تھے۔ اکبر کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس کو پکڑ لیں، مگر وہ ایک جگہ کب رہتا جو اسے پکڑ سکتے۔ رگھوپت سنگھ کی ایک بیوی تھی اور اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کو گھر سے نکلا تھا، اس کا بیٹا بہت بیمار تھا، لیکن اس نے نہ تو اپنے بیمار بچے کا خیال کیا نہ بیوی کا۔ مغلوں سے لڑنے کو گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ ہاں، کبھی چوری چھپے کسی کو گھر بھیج دیتا تھا اور بیوی بچے کی خبر منگوا لیا کرتا تھا۔ رگھوپت سنگھ کو پکڑنے کو اکبر بادشاہ نے بہت سی فوج بھیجی، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ پھر بادشاہ نے اس کے گھر پر پہرا بٹھا دیا۔ اکبر کا خیال تھا کہ کسی دن رگھوپت سنگھ اپنے بال بچے سے ملنے ضرور گھر آئے گا، بس اسی دن سپاہی اس کو پکڑ لیں گے۔ ادھر کسی نے رگھوپت سنگھ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا گھڑی 2 گھڑی کا مہمان ہے، چل کر اسے دیکھ لے۔ یہ سن کر رگھوپت سنگھ بہت گھبرایا۔ سورج ڈوب رہا تھا، جنگل میں سفر کرنے کا وقت تو نہیں تھا، مگر رگھوپت نے سوچا کہ اگر میں نے ذرا بھی دیر کی تو شاید میں لڑکے کی صورت بھی نہ دیکھ سکوں۔ اسی وقت چلنا چاہیے۔ رگھوپت سنگھ اسی وقت چلنے کو تیار ہو گیا۔ جب رگھوپت سنگھ گھر پہنچا تو دروازے پر اکبر بادشاہ کے سپاہیوں میں سے ایک پہرے دار نے کہا، بادشاہ کا حکم ہے کہ تم جہاں ملو پکڑ لیے جاؤ گے۔ رگھوپت سنگھ نے کہا، میرا لڑکا مر رہا ہے، اسے دیکھنے آیا ہوں، ذرا دیر کے لیے مجھے اندر چلا جانے دو، ابھی دیکھ کر لوٹ آتا ہوں، اس وقت جو جی چاہے کر لینا، میں راجپوت ہوں، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ اس پہرا والے سپاہی نے کہا، دیکھ آؤ۔ جب رگھوپت سنگھ گھر میں گیا تو دیکھا کہ لڑکا بے چین ہو رہا ہے اور بیوی فکر کے مارے بے حال ہو رہی ہے۔ میاں کو دیکھ کر بیوی کی ڈھارس بندھی۔ رگھوپت سنگھ نے بچے کو پیار کیا اور دوا کی تدبیریں بتائیں۔ پھر اپنی بیوی سے کہا، دروازے پر سپاہی کھڑا ہے، میں کہہ آیا ہوں کہ میں قید ہونے کو ابھی واپس آتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ایسا نہ کرو، دوسرے دروازے سے نکل جاؤ۔ رگھوپت نے کہا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا، میں قول دے چکا ہوں، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے پر آیا اور سپاہی سے کہنے لگا، لو میں آ گیا ہوں، اب مجھے پکڑ کر جہاں چاہو وہاں لے چلو۔ سپاہی نے کہا، تمہیں پکڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا، تم بھاگ جاؤ۔ رگھوپت نے کہا، بہت بہتر، تم نے اس وقت میری مدد کی ہے، جب تم پر برا وقت آئے گا تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر رگھوپت آگے بڑھا اور غائب ہو گیا۔ یہ ہمارا اقتباس تھا۔ اب اس سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات کیا ہیں۔ سوال ہے، رگھوپت کیسا سردار تھا؟ آپشن 1 ہے بہادر اور جری، آپشن 2 ہے خوش آمدی اور چالاک، آپشن 3 ہے ڈرپوک اور کمزور، آپشن 4 ہے چاپلوس اور نڈر۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ رگھوپت ایک بہادر اور جری سردار تھا، یعنی درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، رگھوپت کس کو دشمن سمجھتا تھا؟ آپشن 1 ہے خلجیوں کو، آپشن 2 ہے منگولوں کو، آپشن 3 ہے مراٹھوں کو،
آپشن 4 ہے مغلوں کو۔ اس کا جواب ہو جائے گا کہ رگھوپت جو ہے وہ مغلوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس کے بیمار ہونے کی خبر سن کر رگھوپت گھر پہنچا؟ آپشن 1 ہے بیٹے کی، آپشن 2 ماں کی، آپشن 3 باپ کی، آپشن 4 ہے بیوی کی۔ جواب ہو جائے گا اپنے بیٹے کی بیمار ہونے کی خبر سن کر رگھوپت جو ہے وہ گھر پہنچا، یعنی درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، میں راجپوت ہوں، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا، یہ کس نے کہا؟ آپشن 1 ہے پہرے دار نے، آپشن 2 ہے رگھوپت کے دوست نے، آپشن 3 ہے سپاہی نے، آپشن 4 ہے رگھوپت نے۔ جواب ہو جائے گا کہ میں پہرے دار ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ قول جو ہے یہ رگھوپت نے کہا تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، رگھوپت جب گھر سے نکلا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آپشن 1 ہے اس کو مار دیا گیا، آپشن 2 اسے زخمی کر دیا گیا، آپشن 3 سپاہی نے اس کو بھگا دیا، آپشن 4 وہ گرفتار کر لیا گیا۔ جواب ہے جب رگھوپت گھر سے نکلا تو مغل سپاہی جو تعینات تھا اسے گرفتار کرنے کے لیے، اس نے اسے بھگا دیا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، قول دینا کیا ہے؟ آپشن 1 ہے محاورہ، آپشن 2 ہے پہیلی، آپشن 3 ضرب المثل، آپشن 4 کہاوت۔ جواب ہے قول دینا، یعنی قول دینا یہ ایک محاورہ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہدایت دی ہوئی ہے، نیچے دیے گئے متبادلات میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 127 سے 41 تک کے سوالات جو ہیں وہ اب یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ سوال ہے، آپ پڑھنے کی درج ذیل مہارت میں درج ذیل جانچ میں نمبر کس طرح دیں گے؟ سوال ہے، کیا شیر ایک ناپید جانور ہے؟ جواب الف ہے نہیں، مگر اب یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ جواب ب ہے شیر اب تقریباً ناپید ہونے والا ہے۔ آپشن 1 اس میں دیا ہوا ہے، جواب ب کے لیے آدھا نمبر، جواب الف کے لیے 1 نمبر۔ آپشن 2 ہے جواب الف کے لیے 1 نمبر، جواب ب کے لیے بھی 1 نمبر۔ آپشن 3 ہے جواب ب کے لیے 1 نمبر اور جواب الف کے لیے 0 نمبر۔ آپشن 4 ہے جواب الف کے لیے آدھا نمبر، جواب ب کے لیے 1 نمبر۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ درست جواب کیا ہو جائے گا۔ اس کا درست جواب ہے کہ جواب الف کے لیے بھی 1 نمبر اور جواب ب کے لیے بھی 1 نمبر ہے، یعنی دونوں جواب جو ہیں یہ درست ہیں۔ صحیح جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، طلباء کو یہ سمجھانے میں مدد دینے کے لیے کہ کوئی تحریر بامعنی ہے یا نہیں، استعمال کیے جانے والا پڑھنے کا طریقہ کہلاتا ہے۔ آپشن 1 پیش قیاسی یعنی پریڈکٹنگ، آپشن 2 تلخیص کاری یعنی سمرائزنگ، آپشن 3 اسکیننگ، آپشن 4 ہے اسکیمنگ۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کہ طلباء کو یہ سمجھانے میں مدد دینے کے لیے کوئی تحریر بامعنی ہے یا نہیں، استعمال کیا جانے والا پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اسکیمنگ کہلاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، طلباء جملہ سازی کا راز کے عنوان سے ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں۔ تقریباً 10 جملوں پر مشتمل اس تحریر میں 4 کردار ہوتے ہیں۔ ہر کردار صرف کسی ایک طرح کا جملہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہ سرگرمی ذیل میں سے کس کام میں مدد دیتی ہے؟ آپشن 1 ہے
پڑھنے کے بعد کی مشق، آپشن 2 ہے لکھنے سے پہلے کی سرگرمی، آپشن 3 ہے قواعد کے اصولوں کے استعمال، آپشن 4 ہے لفظوں کے استعمال۔ جواب ہو جائے گا کہ طلباء جملہ سازی کا راز کے عنوان سے جو ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں جو تقریباً 10 جملوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس تحریر میں 4 کردار ہوتے ہیں، ہر کردار صرف کسی ایک طرح کا جملہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہ سرگرمی جو ہے یہ قواعد کے اصولوں کے استعمال میں مدد دیتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کلاس 3 کے طلباء میں ادبی تحریر لکھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے ذیل میں سے بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ جواب ہے آپشن 1 ہے تصویروں کا استعمال اور ان پر باہمی بات چیت، آپشن 2 ہے طلباء کو خود اپنے طور پر لکھنے دینا، آپشن 3 ہے کسی تجویز کردہ موضوع پر تفصیلی بات چیت، آپشن 4 ہے بورڈ پر اس کا خاکہ تیار کرنا۔ جواب ہو جائے گا کہ کلاس 3 کے طلباء میں ادبی تحریر لکھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے بہترین طریقہ ہوگا کہ تصویروں کا استعمال کیا جائے اور ان پر باہمی بات چیت کی جائے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال ہے اگر آپ کی کلاس میں کئی طلباء اردو بولنے میں شرماتے ہوں تو آپ انہیں اس جھجک کو دور کرنے میں مدد دینے کے لیے کیا کریں گے؟ آپشن 1 ہے کلاس میں سادہ موضوعات دیں گے تاکہ یہ طلباء ان پر بغیر تیاری کے بول سکیں، آپشن 2 ہے یہ کہہ دیں گے کہ یہ طلباء دیگر طلباء کے بولنے کے بعد بولیں گے، آپشن 3 انہیں اس زبان میں ذاتی طور پر کوچنگ دیں گے، آپشن 4 دو طلباء یا ان کے چھوٹے گروپوں کو لکھنے اور اسے پڑھنے کا موقع دیں گے۔ جواب ہو جائے گا کہ اگر آپ کی کلاس میں کئی طلباء اردو بولنے میں شرماتے ہوں تو ان کی اس جھجک کو دور کرنے کے لیے دو طلباء یا ان کے چھوٹے گروپوں کو لکھنے اور اسے پڑھنے کا موقع دیں گے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے سننے کی صلاحیت کی مشق کے لیے استاد نے ایک سرگرمی وضع کی جس میں طلباء ایک ریلوے اعلان کو سنتے ہیں اور ایک جدول میں ٹرینوں کے آنے اور جانے کا وقت درج کرتے ہیں۔ یہاں طلباء آپشن 1 کسی آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر جدول مکمل کر رہے ہیں، آپشن 2 کسی اعلان کو بلند آواز میں پڑھ رہے ہیں، آپشن 3 معلومات درج کر کے ایک جدول بنا رہے ہیں، آپشن 4 کوئی چھوٹی فلم دیکھ رہے ہیں۔ جواب ہے کہ سننے کی صلاحیت کی مشق کے لیے استاد نے جو ایک سرگرمی وضع کی جس میں طلباء ایک ریلوے اعلان کو سنتے ہیں اور ایک جدول میں ٹرینوں کے آنے اور جانے کا وقت درج کرتے ہیں۔ یہاں طلباء کسی آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر جدول کو مکمل کر رہے ہیں، یعنی درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان آپشن 1 ہے کو سیکھا جا سکتا ہے، آپشن 2 ہے سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے، آپشن 3 ہے سیکھنے کی مہارت ختم ہو جاتی ہے، آپشن 4 ہے سیکھنے کی مہارت بڑھ جاتی ہے۔ جواب اس کا ہو جائے گا کہ بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان کو سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ای آموزش ہے، آپشن 1 فاصلاتی تعلیم، آپشن 2 دستاویزی فلم، آپشن 3 ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی ترکیبی آموزش، آپشن 4 ہارڈ ویئر کو سرگرمی کے ساتھ مربوط کرنا۔ جواب ہو جائے گا اس کا کہ ای آموزش ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی ترکیبی آموزش ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے 2 زبانوں پر مشتمل کسی کلاس میں طلباء کسی
طلباء کو کسی سکھائی جانے والی زبان کے علمی اور بولی جانے والی شکلوں کے درمیان فرق کرنے کے لائق بنانے کے لیے انہیں آمادہ کیا جائے کہ وہ آپشن 1 سکھائی جانے والی زبان کی زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں، آپشن 2 ہے زیادہ سے زیادہ انگریزی لکھیں۔ اس کا جواب ہو جائے گا کہ 2 زبانوں پر مشتمل کسی کلاس میں طلباء کو کسی سکھائی جانے والی زبان کے علمی اور بولی جانے والی شکلوں کے درمیان فرق کرنے کے لائق بنانے کے لیے انہیں سکھائی جانے والی زبان کی زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کے لیے آمادہ کیا جائے، یعنی درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، تدریس کا ایسا طریقہ کار جس سے کمزور طلباء زباندانی کی مہارت میں اپنے ساتھیوں کے برابر آ سکے کہلاتا ہے؟ آپشن 1 تلخیص کاری یعنی سمرائزیشن، آپشن 2 ترتیب نو یعنی ریفارمولیشن، آپشن 3 بعض مداخلت یعنی ریمیڈیشن، آپشن 4 ہے نظر ثانی یعنی ریویژن۔ جواب ہو جائے گا کہ تدریس کا ایسا طریقہ کار جس میں طلباء کمزور زباندانی کی مہارت میں اپنے ساتھیوں کے برابر آ سکے، یہ طریقہ کار بعض مداخلت یعنی ریمیڈیشن کہلاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ملی جلی صلاحیتوں والے طلباء کی کلاس روم کے طلباء کو ایسا نصاب درکار ہوتا ہے؟ آپشن 1 جس میں وقفے سے طلباء کو یکساں صلاحیتوں والے گروپوں میں رکھا جائے، آپشن 2 جس میں سیکھنے کی مختلف صلاحیتوں والے طلباء کے درمیان باہمی ربط و ضبط کا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے، آپشن 3 جس میں ریاضی اور زبانوں پر زیادہ زور دیا جائے، آپشن 4 جس میں کھیلوں اور زبانوں پر زور دیا جائے۔ جواب ہو جائے گا کہ ملی جلی صلاحیتوں والے طلباء کی کلاس روم کے طلباء کو ایسا نصاب درکار ہوتا ہے جس میں سیکھنے کی مختلف صلاحیتوں والے طلباء کے درمیان باہمی ربط ضبط کا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے کہتے ہیں؟ آپشن 1 ہے فعل ماضی، آپشن 2 ہے فعل حال، آپشن 3 فعل مجہول، آپشن 4 فعل معروف۔ جواب ہو جائے گا کہ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، زبان سیکھنے میں قواعد کی بعض غلطیاں فطری طور پر ہوتی ہیں، ایسے میں استاد کو چاہیے کہ وہ آپشن 1 کلاس میں کی جانے والی غلطیوں کو فوراً درست کرے تاکہ طلباء دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ سکیں، آپشن 2 طالب علم کو بولنے یا پڑھنے دے اور پھر غلطیوں کو درست کرے، آپشن 3 طلباء کو غلطیاں کرنے دے کہ وہ فطری ہیں، آپشن 4 کمزور طلباء کی نشاندہی کر کے انہیں الگ کرے اور ان کے لیے خصوصی کلاس کرے۔ اس کا جواب ہو جائے گا کہ زبان سیکھنے میں قواعد کی بعض غلطیاں تو فطری طور پر ہوتی ہیں، ایسے میں استاد کو یہ چاہیے کہ طالب علم کو بولنے یا پڑھنے دے اور پھر غلطیوں کو درست کرے۔ صحیح جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غیر ملکی یا غیر مادری زبان کے استاد کو اکثر یہ دشواری پیش آتی ہے کہ کلاس کے طلباء یہ زبان سیکھنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اس صورتحال پر
کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ آپشن 1، استاد کسی تدریسی مشیر کی مدد لے کر طلباء سے خطاب کرے۔ آپشن 2، استاد غیر آمادہ طلباء کی نشاندہی کرے اور ان کے لیے خصوصی کلاس کا اہتمام کرے۔ آپشن 3، استاد طلباء سے یہ کہے کہ وہ تفویض کردہ کام اپنی سہولت کے مطابق مکمل کر لیں۔ آپشن 4، استاد طلباء کو آمادہ کرنے اور کلاس میں سیکھنے کے عمل کو زیادہ دلچسپ کرنے کے طریقے اختیار کریں۔ اس کا جواب ہو جائے گا کہ غیر ملکی یا غیر مادری زبان کے استاد کو جو یہ دشواری اکثر پیش آتی ہے کہ کلاس کے طلباء یہ زبان سیکھنے پر آمادہ نہیں ہوتے، تو اس صورتحال میں استاد کو چاہیے کہ استاد طلباء کو آمادہ کرنے اور کلاس میں سیکھنے کے عمل کو زیادہ دلچسپ کرنے کے طریقے اختیار کرے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، زبان سیکھنے کے عمل میں چند سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں، آپ اس بیان کی تائید میں کس سرگرمی کو پیش کریں گے؟ آپشن 1 ہے، نصاب میں شامل کسی تحریر کی بہتر تفہیم کے لیے طلباء کو اپنی مادری زبان استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ آپشن 2 ہے، پہلے آسان متن اور پھر مشکل متن پڑھائے جائیں۔ آپشن 3، استاد لکھنا اور بولنا سکھائے اور طلباء اس کی نقل کریں۔ آپشن 4، مشق حد درجہ اہم چیز ہے کیونکہ اس سے عادت ڈالنے میں مدد ملتی ہے۔ جواب اس کا ہو جائے گا کہ زبان سیکھنے کے عمل میں جو چند سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں اس میں مشق حد درجہ اہم چیز ہے کیونکہ اس سے عادت ڈالنے میں مدد ملتی ہے، یعنی درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہدایت دی ہوئی ہے، نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادلات میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 142 سے 150 تک کے جو سوال ہیں وہ اس اقتباس سے متعلق اب دیے ہوئے ہوں گے، تو چلیے اقتباس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پورن مل آگرے کے سیٹھ سرجمل کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سیٹھ جی کی خواہش تھی کہ وہ پورن مل کو صرف تھوڑی ہندی اور مہاجنی کا کام سکھا دے، لیکن پورن مل نے انگریزی پڑھنے کے لیے ضد کی اور کسی طرح FA تک پہنچ گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے یورپ اور امریکہ جانے چاہیے۔ اس نے سیٹھ جی سے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ سیٹھ سرجمل نے پر پرانے خیالات کے سیدھے سادے آدمی تھے، انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آج تک پورن مل کی کوئی بات ٹالی نہ گئی تھی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ مجبوراً سیٹھ جی کو اپنے لاڈلے کی بات ماننی پڑی اور پورن مل ہنسی خوشی امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر شکاگو کامرشل کالج میں داخل ہو گیا۔ امریکہ کی ہر بات نرالی تھی، اونچ نیچ کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں۔ دن بھر ہوٹل میں جھوٹے برتن دھونے والا، گلی گلی دیا سلائی بیچنے والا، شام کو اچھے کپڑے پہن کر کلب جاتا ہے۔ وہاں بڑے سے بڑا امیر یا افسر بھی اسے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ پورن مل بھی ایک رات کلب میں جا پہنچا۔ وہ ایک بیش قیمت چائنا سلک کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، اس کو دیکھ کر لوگ مسکرانے لگے۔ پورن مل سمجھ گیا کہ یہ سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کا ایک دوست ہریش بھی وہاں موجود تھا جو ایک عرصے سے امریکہ میں مقیم تھا۔ اس نے کہا، مسٹر پورن، اس وقت تم کو کالا سوٹ پہن کر آنا چاہیے تھا، میرے پاس دوسرا سوٹ تیار ہے، ڈریسنگ روم میں چل کر تم اسے بدل سکتے ہو۔ پورن جھلایا ہوا تو تھا ہی، اس نے سمجھا کہ ہریش بھی اس سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ ہریش رات کو ہوٹلوں میں برتن مانجھ کر اپنی بسر اوقات کرتا ہے اور کالج میں پڑھتا ہے۔ اس نے بڑی حقارت سے جواب دیا، ہریش، تم میرے اس کپڑے کی قدر و قیمت نہیں جان سکتے۔ ہریش نے بڑی نرمی سے مسکرا کر کہا، پیارے بھائی، جیسا دیس ویسا بھیس، ہندوستان اور امریکہ کے رسم و رواج اور پوشاک میں بہت فرق ہے۔ پورن، تم ہوٹلوں میں چائے کی پیالیاں اٹھایا اور مانجا کرتے ہو، تم اس حتک کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہریش، اگر میں اپنے پیٹ کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں،
تمہاری حالت تو مجھ سے گئی گزری ہے کیونکہ تم اپنے خرچ کے لیے دوسروں کے محتاج ہو۔ پیدرم سلطان بود، باپ کی دولت پر تم کیوں فخر کرتے ہو؟ جب پورن مل چمڑے کا کام سیکھ کر امریکہ سے واپس ہوا تو سیٹھ سرجمل مر چکے تھے۔ امریکہ سے واپس آنے پر پورن مل خود اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اب اقتباس یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اس سے متعلق سوالات دیے ہوئے ہیں۔ سوال ہے، سیٹھ سرجمل کی کیا خواہش تھی؟ آپشن 1 پورن مل کو مشینوں کا کام سکھانے کی، آپشن 2 پورن مل کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کی، آپشن 3 پورن مل کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی، آپشن 4 پورن مل کو صرف ہندی کی تعلیم اور مہاجنی کا کام سکھانے کی۔ جواب اس کا ہو جائے گا کہ سیٹھ سرجمل کی خواہش تھی کہ پورن مل کو صرف ہندی کی تعلیم اور مہاجنی کا کام سکھا دیا جائے، یعنی درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، پورن مل کو اس کے دوستوں نے کہاں جانے کا مشورہ دیا؟ آپشن 1 ہے کینیڈا اور لندن، آپشن 2 یورپ اور امریکہ، آپشن 3 انگلینڈ اور فرانس، آپشن 4 ہے چین اور جاپان۔ جواب اس کا ہو جائے گا کہ پورن مل کو اس کے دوستوں نے یورپ اور امریکہ جانے کا مشورہ دیا۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سیٹھ سرجمل کیسے آدمی تھے؟ آپشن 1 ہے پرانے خیالات کے سیدھے سادے، آپشن 2 سمجھدار اور روشن خیال، آپشن 3 شریف اور نیک، آپشن 4 نئے خیالات کے پڑھے لکھے۔ جواب ہو جائے گا کہ سیٹھ سرجمل جو تھے یہ پرانے خیالات کے سیدھے سادے آدمی تھے، یعنی درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، امریکہ جا کر پورن مل نے کس کالج میں داخلہ لیا؟ آپشن 1 ہے ڈگری کالج، آپشن 2 کمرشل کالج، آپشن 3 انٹر کالج، آپشن 4 انجینئرنگ کالج۔ جواب ہو جائے گا کہ امریکہ جا کر پورن مل نے کامرشل کالج میں داخلہ لیا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کلب میں ہریش نے پورن مل کو کون سے رنگ کا سوٹ پہننے کے لیے کہا؟ آپشن 1 ہے کالا سوٹ، آپشن 2 سفید سوٹ، آپشن 3 نیلا سوٹ، آپشن 4 ہے ہرا سوٹ۔ جواب ہو جائے گا کہ کلب میں ہریش نے پورن مل کو کالا سوٹ پہننے کے لیے کہا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، امریکہ میں ہریش بسر اوقات کیسے کرتا تھا؟ آپشن 1 ہے رات کو ہوٹلوں میں ڈانس کر کے، آپشن 2 رات کو ہوٹلوں میں گانا گا کر، آپشن 3 ہے رات کو ہوٹلوں میں برتن مانج کر، آپشن 4 رات کو ٹیکسی چلا کر۔ جواب ہو جائے گا کہ امریکہ میں پورن مل رات کو ہوٹلوں میں برتن مانج کر اپنی بسر اوقات کیا کرتا تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، پورن مل امریکہ سے کیا کام سیکھ کر ہندوستان آیا؟ آپشن 1 ہے ٹی وی کا کام، آپشن 2 ریڈیو کا کام، آپشن 3 کمپیوٹر بنانے کا کام، آپشن 4 چمڑے کا کام۔ جواب ہو جائے گا کہ امریکہ سے پورن مل چمڑے کا کام سیکھ کر ہندوستان آیا۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ہندوستان آ کر وہ کیا کرنے لگا؟ آپشن 1 ہے چمڑے کا کاروبار، آپشن 2 کپڑے کا کاروبار، آپشن 3 کسی کمپنی میں نوکری، آپشن 4 اپنے کاروبار کی دیکھ بھال۔ جواب ہو جائے گا کہ امریکہ سے آنے کے بعد پورن مل اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جیسا دیس ویسا بھیس کا مطلب ہے؟ آپشن 1 جس ملک میں رہے اس ملک کے طور طریقوں کی پابندی کرنا،
ऑप्शन 2 वहाँ के खाने खाना, ऑप्शन 3 वहाँ की तहजीब अख्तियार करना, ऑप्शन 4 वहाँ की ज़बान बोलना। जवाब हो जाएगा कि जैसा देश वैसा भेष का मतलब है कि जिस मुल्क में रहें उस मुल्क के तौर तरीकों की पाबंदी करना। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ आज के हमारे ये सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझे तो इसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़बान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।